السلام علیکم اسٹوڈینٹس. انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات احتیاری میں حافظہ صفا اکرم ہیئر. اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی غزوہ بدر کے بارے میں کہ غزوہ بدر کس طرح سے رونما ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھیں. آج ہم دیکھیں گے کہ غزوہ بدر میں ہونے والے واقعات کون کون سے تھے. یعنی جب غزوہ بدر کا مارکہ جو تھا وہ لڑا گیا تھا، اس کی تیاریوں میں اور اس مارکے کو لڑنے میں کون کون سے اہم ترین واقعات تھے تاریخ میں جن کا ذکر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی جو تھی وہ مدد فرمائی اور کس طرح سے کفار کو شکست ہوئی. لہذا سب سے پہلا اہم ترین واقعہ جو ہے وہ اس میں یہ ہے لشکر کفار کی تیاری. اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے ہم نے اسباب میں پڑھا تھا کہ اس کی اہم ترین اور فوری وجہ کیا تھی کہ ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ جو تھا وہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا. ابو سفیان کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان اس پر حملہ نہ کر دیں. اس نے اپنی مدد کے لیے ایک قاصد کو مکہ میں بھیجا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجیں. قاصد نے جا کر وہاں پر غلط افواہ جو تھی پھیلا دی کہ مسلمانوں نے تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے. لہذا اب جب انہوں نے یہ بات سنی کہ کفار نے فوری طور پر تقریباً 1000 افراد کا لشکر تیار کر لیا. یعنی اس قاصد نے جب جا کر یہ غلط افواہ پھیلائی کہ مسلمانوں نے تجارتی قافلے پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے، تو انہوں نے فوراً 1000 کا لشکر جو تھا وہ تیار کر لیا. اور اس کا سلار جو تھا یعنی اس کی قیادت کرنے والا جو تھا وہ عتبہ بن ربیع تھا. ابھی یہ لشکر راستے میں ہی تھا کہ کفار کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہے. اس پر کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کو غیر ضروری خیال کیا. یعنی جب انہیں پتہ چل گیا کہ قافلے پر کوئی حملہ نہیں ہوا، وہ حفاظت سے مکہ پہنچ گیا، تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اب جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن حکیم بن حزام نے امیر لشکر عتبہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جنگ نہ کی جائے. مگر جب ابو جہل سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے واپس مکہ جانے کی سخت مخالفت کی اور امیر لشکر کو تانا دیا، یعنی عتبہ بن ربیع کو تانا دیا کہ چونکہ اس کا بیٹا مسلمانوں کی طرف ہے اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا. اس تانا زنی پر عتبہ غصے میں بپھڑ گیا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گیا اور لشکروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا. یعنی لشکر نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے اب جب قافلہ پہنچ گیا ہے تو لڑائی کی کوئی وجہ نہیں بنتی. لیکن ابو جہل نے اپنی ذاتی انا کی بنیاد پر اس لڑائی کو ہوا دی اور کافروں کو دوبارہ سے لڑائی کے لیے تیار کیا. کفار کے لشکر کی ظاہری شان. کفار کے لشکر میں 1000 سے زیادہ افراد تھے. خورد نوش کے لیے سینکڑوں اونٹ اور شراب کے کئی مٹکے ساتھ تھے. خورد نوش یعنی کھانے پینے کے سامان بے بہا تھا ان کے پاس. رجز یعنی جنگی اشعار سنانے والی عورتیں بھی ہمراہ تھیں جو کہ جنگی اشعار میں مردوں کی شان بیان کر کر کے انہیں جنگ کے لیے ابھارتی تھیں. لشکر میں 600 زرہ پوشتے گھوڑے، تلواریں اور نیزے کثیر تعداد میں میسر تھے. قریش کے بڑے بڑے سردار مثلاً عباس بن عبد المطلب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو کہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، عتبہ بن ربیع، ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ سب لشکر میں شامل تھے. یہ لوگ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لشکریوں کو کھلاتے. یعنی میدان میں پہنچنے کے لیے بہت دن لگ جاتے. اب اس وقت اتنی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی کہ لوگ جو ہے وہ کچھ گھنٹوں میں سفر طے کریں، بلکہ دنوں اور ہفتوں میں سفر طے کیا جاتا تھا اونٹوں پر اور گھوڑوں پر. لہذا ان کے پاس اتنا کثیر جو تھا وہ مال غنیمت تھا، ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ روزانہ 10 اونٹ جو تھے وہ ذبح کرتے اور اپنے لشکریوں کو کھلاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو مشورے کے لیے طلب فرمایا. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ہر قسم کی حمایت کا یقین دلایا، جبکہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جانیں لڑا دیں گے. یہاں اس واقعے کی نشاندہی کی گئی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں نجات دی ہے فرعون سے، اب اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑتے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے. تو یہاں پر اسی واقعے کی نشاندہی کی گئی کہ حضرت مقداد نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ اپنے نبی کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، مگر آپ کی خواہش تھی کہ انصار صحابہ حمایت کا یقین دلائیں جن کی تعداد مہاجرین سے زیادہ تھی. حضرت سعد بن معاذ جو انصار صحابہ کے سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو بام کے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا،
اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود پڑیں گے اور ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعائے خیر دی۔ اب لشکر اسلام کی کیفیت کیا تھی؟ یعنی جب انصار اور مہاجرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت کی اور جنگ میں جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی قسمیں کھائیں، آپ کو اپنی وفاداری کا ثبوت دیا، تو اب جنگ ان کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ سے مشورے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا۔ تو صحابہ نے مقدور بر تیاری کی، یعنی جتنی ان کی حیثیت تھی، جتنا ان کے پاس ساز و سامان تھا، اتنی انہوں نے تیاری کی اور گھروں سے نکل پڑے۔ مدینہ سے تقریباً 1 میل باہر جانے پر لشکر کا جائزہ لیا گیا۔ 9 عمر لڑکوں کو واپس مدینہ بھیج دیا گیا، یعنی جب 1 میل دور لشکر گیا وہاں پر روک کر جائزہ لیا گیا کہ اس میں کیا چھوٹے بچے یا کس طرح کے افراد شامل ہیں۔ تو 9 عمر جو ابھی نوجوان تھے، مطلب ابھی جوانی کی حدوں کو نہیں پہنچے تھے، چھوٹے تھے، ان کو واپس گھروں میں بھیج دیا گیا۔ افراد کی گنتی کرنے پر پتہ چلا کہ 313 ہیں۔ سارے لشکر کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ نیزے بھی بہت کم تھے، زیادہ تر افراد کے ہاتھوں میں بالیں اور لاٹھیاں تھیں۔ مسلمانوں کی اس بے سر و سامانی کا نقشہ حفیظ جلندری نے شعروں میں یوں بیان کیا ہے: نہتے بے سر و سامان، بھوکے اور تھکے ہارے، کہ مل کر 313 جواں اور پیڑ تھے سارے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس نہ تو افراد کی اتنی تعداد تھی، نہ ہی ان کے پاس اتنا زیادہ ساز و سامان تھا، لیکن ان کا جو جذبہ تھا، ان کا جو جذبہ ایمانی تھا اور جذبہ شہادت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عطائیت کا جذبہ تھا، وہ کفار کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر تھا۔ اب مسلمان بدر میں، بدر ایک کنویں یا چشمے کا نام ہے جس کی وجہ سے وہ جس جگہ پر آباد ہوئے تھے اس جگہ کو بھی بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، لہذا جہاں اس وقت کچھ لوگ بھی آباد ہو چکے تھے، اس آبادی کا نام بھی بدر پڑ گیا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو اہم مقامات پر کفار ڈیرے جمائے ہوئے تھے، البتہ پانی کے چشمے پر مسلمان قابض ہو گئے۔ قیام کی رات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش بھی ہو گئی اور مسلمانوں نے گڑھے کھود کر پانی جمع کر لیا۔ یعنی جب وہاں پر گئے تو ریتلا میدان تھا، مٹی تھی ہر طرف۔ اب کافی جو تھے وہ وہاں پر پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور انہوں نے جو سخت زمین تھی وہاں پر خود قبضہ کر لیا، اور جو مٹی زدہ زمین تھی جہاں پر ریت تھی وہ مسلمانوں کے لیے جگہ بچی، لہذا مسلمانوں نے چشمے پر قبضہ کیا اور اسی جگہ پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ اب رات کو کیا ہوا؟ رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ابرا رحمت برسایا، بارش ہوئی وہاں پر۔ بارش کی وجہ سے جو کفار کی جگہ تھی وہ کیچڑ کیچڑ ہو گئی، یعنی وہ جو سخت جگہ تھی، مٹی میں جب پانی ملا تو وہ کیچڑ سے لت پت ہو گئی، اور مسلمانوں کی جو زمین تھی کیونکہ وہ خشک مٹی تھی، ریت تھی، اس ریت نے پانی کو جذب کر لیا اور وہ اچھی حالت میں آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک رحمت تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا کرم ان پر یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ کر دیا، تاکہ مسلمان جو ہے وہ رات بھر اپنی نیند پوری کریں اور صبح اٹھ کر جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ لڑ سکیں۔ دوسری طرف کافر جو تھے وہ ساری رات ناچ گانا کرتے رہے، شراب پیتے رہے، اور اپنے صبح تک جب وہ جنگ کے میدان میں اترے تو وہ تھکن زدہ تھے۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس وقت اپنی غائبی رحمت سے جو تھی ان کی مدد فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ صحابہ کرام نے میدان کی جانب ایک سائبان تیار کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بے چینی میں بسر فرمائی تھی، آپ ساری رات اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ آپ نے سجدے میں گر گرا کر یہ عرض کیا: خدایا اگر یہ چند افراد آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا، کیونکہ اگر اس دن مسلمانوں کو فتح نہ ہوتی، مسلمان ختم ہو جاتے تو اسلام کس طرح سے پھیلتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی اور بذریعہ وہی فتح و نصرت کی خوشخبری سنائی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ انفرادی مقابلے اگلے روز یعنی 17 رمضان المبارک، یہاں پر آپ نے ایک ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ غزوہ بدر کس دن ہوا۔ 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری کو غزوہ بدر جو تھا وہ لڑا گیا، لہذا 17 رمضان المبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی فرمائی اور پیش گوئی فرمائی کہ فلاں کا فلاں
جگہ مرے گا، یعنی آپ نے کفار کے لیے یہ بھی بیان کر دیا کہ کون جو ہے وہ کس جگہ پر مرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ عرب کے عام رواج کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے، یعنی پہلے ایک جو تھا وہ ایک کا مقابلہ کرتا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں اترے۔ کفار کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید پہلے ہی نکل چکے تھے۔ انفرادی لڑائی میں مسلمانوں کا پلڑا باری تھا۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، حضرت علی نے ولید کو ختم کر دیا، جبکہ شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت علی نے بڑھ کر شیبہ کا کام بھی تمام کر دیا اور حضرت عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ عام لڑائی اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے 5000 فرشتے نازل کیے۔ تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ مسلمانوں کے حق میں بدل گیا۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف سمیت کفار کے 70 آدمی مارے گئے، یعنی اس جنگ میں ابو جہل جس نے اس جنگ کو لڑنے کے لیے کفار کو اکسایا تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ اتنے ہی مسلمانوں نے قیدی بنائے، یعنی 70 آدمی ان کے مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے۔ باقی کافر سامان جنگ وہیں چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، ان میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، یعنی کافروں کی طرف سے 70 آدمی جو تھے وہ قتل ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے 17 آدمی جو تھے وہ 14 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہوئے۔ اسیران بدر سے حسن سلوک۔ اسیران یعنی قیدی جو کہ بدر میں قید کیے گئے تھے لوگ، ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا سلوک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں نے کافر قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہیں اپنی نسبت بہتر کھانے پیش کیے۔ بعد میں مالدار قیدیوں سے فدیہ لے کر، یعنی آج کے دور میں جسے ضمانت کہتے ہیں، وہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ فدیہ نہ دینے والے قیدیوں سے کہا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں بھی آزاد کر دیا جائے گا، یعنی کیونکہ کافر پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شرط رکھی کہ اگر وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے تو وہ انہیں بھی آزاد کر دیں گے۔ اس ایک بات سے یہاں پر تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ بھی اجاگر ہوتی ہے کہ اس وقت بھی جب آپ ان کے ساتھ ظلم و ستم کا بدلہ لے سکتے تھے، اپنے بدلہ لینے کی بجائے آپ نے تعلیم کو اہمیت دی کہ وہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں اور اپنی آزادی حاصل کر لیں۔ یہ تھے غزوہ بدر کے اہم ترین واقعات کہ جب لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی ختم ہونے تک کون سے اہم واقعات تھے جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، کس طرح سے یہ غزوہ لڑی گئی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا تھے، یعنی غزوہ بدر جب لڑی گئی تو مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو شکست ہوئی، تو اس سے نتیجے کیا اخذ ہوئے۔ سب سے پہلا اس کا نتیجہ یہ تھا یوم الفرقان۔ یوم الفرقان یعنی فرقان کہتے ہیں حق اور باطل کا الگ الگ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال آیت نمبر 41 میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری جب 2 فوجیں لڑیں۔ کس دن کی یاد دہانی کرائی گئی؟ بدر کے دن کی، کہ جب مسلمان اور کافر آپس میں لڑے تھے۔ معرکہ بدر کو قرآن مجید میں یوم الفرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے دن کو قرار دیا گیا، جس میں حق اور باطل کا فرق کھل کر سامنے آ گیا۔ حق کو فتح نصیب ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، یعنی علامہ اقبال مسلمانوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ اپنے اندر فضائے بدر پیدا کر، وہ جذبہ پیدا کر، وہ ایمان پیدا کر، تو آج بھی تمہاری مدد کو فرشتے جو ہیں وہ کتار در کتار، جس طرح بدر کے مسلمانوں کے لیے آسمانوں سے اترے تھے، تمہاری مدد کے لیے بھی اس دنیا میں اتر سکتے ہیں۔ تو لہذا بدر کے دن کو فتح کا دن اور یوم الفرقان کا دن قرار دیا گیا، کہ کفار جو کہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، مسلمانوں سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھے، مال و زر بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اور وہ اس گھمنڈ میں تھے، اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آج وہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو کچل دیں گے اور اپنا انتقام پورا کر لیں گے اور مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ان پر واضح کر دیا کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے اور باطل جو ہے وہ ہمیشہ شکست خورد ہوتا ہے۔
مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس لڑائی کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ لڑائی کے لیے اصل طاقت ایمان کی مضبوطی ہے، نہ کہ کثرت افراد و اسلحہ۔ اس طرح جہاد کرنا مسلمانوں کا پسندیدہ ترین عمل بن گیا، یعنی پہلی فتح کے بعد مسلمانوں کو جب جہاد کی اہمیت پتہ چلی، شہادت کا جو جذبہ ہے اس کا ایک چسکا جو تھا ان کو لگ گیا، تب مسلمان کو جہاد کرنا انتہائی ان کا پسندیدہ عمل تھا۔ ہر مسلمان چاہتا تھا کہ وہ جہاد میں شرکت کرے اور شہادت کا جو رتبہ ہے وہ حاصل کرے۔ لہذا اس لڑائی کے بعد جو تھے وہ مسلمان کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لڑائی جو ہے وہ ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہے، اسلحے کی بنیاد پر نہیں۔ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ جہاں اس فتح سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، وہیں اس شکست سے کفار کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ اس جنگ سے کفار کے حوصلے جو تھے وہ پست ہوئے۔ کفار کے وہ 14 سردار جو دارالندوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے 11 جنگ بدر میں مارے گئے۔ 3 جو بچ گئے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو لہب کو اس جنگ سے اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا۔ ابو لہب کی بیوی خندہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر غزوہ احد میں چبایا تھا، لہذا اس کو اس کا اتنا زبردست صدمہ ہوا۔ طاعون ایک بیماری کا نام تھا جو کہ بخار زدہ بیماری تھی کہ وہ اس میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ قبائل عرب پر مسلمانوں کی ڈاک بیٹھ گئی۔ اس جنگ سے پہلے مدینہ کے یہودی اور منافقین جو تھے وہ اسلام کے مستقبل غیر یقینی سمجھتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ مسلمان جو مٹھی بھر ہیں یہ کفار کے مقابلے میں ختم ہو جائیں گے، مگر اس جنگ کے بعد وہ اسلام کی حقانیت سے پوری طرح واقف ہو گئے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ اسلام جو ہے یہ حق پر ہے، اور خاص طور پر یہودیوں میں ہمت نہ پیدا ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر سکیں، کیونکہ یہودی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی نشانیاں بہت اچھے سے بیان کی گئی تھی۔ لہذا غزوہ بدر کے بعد مدینہ کے گرد و نواح کے قبائل جو تھے وہ جلد مسلمانوں کے حلیف بن گئے، یعنی مسلمانوں کے دوست بن کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہودیوں کی اسلام دشمنی۔ میثاق مدینہ کے مطابق یہودی اس بات کے پابند تھے کہ وہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کرتے اور کفار مکہ کے ساتھ جنگ کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا، کیونکہ ہم نے میثاق مدینہ میں پڑھا تھا کہ میثاق مدینہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی مدینہ کے ایک گروہ کے ساتھ جنگ کرے گا تو دونوں یہود اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب دستور کے مطابق تو یہ تھا کہ یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کرتے اور کفار کے مقابلے میں لڑتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نے ان میں حسد کا جذبہ پیدا کر دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کفار سے ساز باز کرنا شروع کر دیا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اتنی عظیم فتح حاصل ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں سے حسد کرنے لگے، تو لہذا پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کفار سے مل کر سازشیں کرنا شروع کی۔ آئندہ جنگوں کا پیش خیمہ۔ غزوہ بدر سے پہلے تو ایک شخص عمر بن حضری کے قتل کا انتقام لینا مقصد تھا کافروں کا، دوسرا اب جنگ کے بعد تو گھر گھر صف ماتم بچ کے تھی، یعنی جنگ میں ان کے جو 70 آدمی مرے تھے، اس کے بعد ان میں اور مزید جو تھا وہ بدلہ لینے کا جو ایک جذبہ تھا وہ بڑھ گیا، اور مقتولین نے جو بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ نے آئندہ جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا، یعنی کہ جنگ بدر میں جو قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اب بعد میں دوسری جنگ کرنے کا ایک منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ بدر جو تھی وہ بعد میں آنے والی جنگوں کی وجہ بنی۔ مسلمانوں کا اعلیٰ اخلاق۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے۔ عرب کے روایت کے مطابق یا تو انہیں غلام بنا لیا جانا تھا یا قتل کر دیا جانا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد ان سے فدیہ لے کر، یعنی ان سے ٹیکس لے کر، ان سے ضمانت لے کر انہیں رہا کر دیا۔ جتنے دن تک وہ مدینہ میں قید رہے، مسلمانوں کے ساتھ بڑے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہے، قیدیوں کو نان اور پنیر کھلاتے رہے، یعنی اچھا کھانا کھلاتے رہے، اور خود کھجوروں پر گزارا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ کئی قیدیوں کے کپڑے پھٹ گئے تھے، مسلمانوں نے انہیں کپڑے بھی مہیا کیے۔ رہائی کے بعد قیدیوں نے مکہ جا کر مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق کی بڑی تعریف کی، جس سے اہل مکہ بہت متاثر ہوئے، اور اس سے بہت سارے قیدی جو تھے وہ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے۔ تو یہ تھے غزوہ بدر کے نتائج کہ غزوہ بدر کا نتیجہ کیا ہوا۔ سب سے پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ حق اور باطل میں فرق ہو گیا، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، کفار جو تھے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے حوصلے پست ہو گئے،
इर्द गिर्द के कबीले भी जान गए कि मुसलमान जो है वो एक कुव्वत बनकर उभरे हैं और उन पर उनका रोब बैठ गया। यहूदी जो थे इस्लाम की दुश्मनी रखते थे, अब उनके अंदर मज़ीद इस्लाम के लिए हसद पैदा हो गई। आइंदा जंगों की वजह जो थी वो ग़ज़वा बदर से पैदा हुई कि ग़ज़वा बदर में जो कत्ल हुए थे उनका बदला लेने के लिए कुफार ने आइंदा जंगी प्लान जो थे वो शुरू कर दिए और मुसलमानों का आला इखलाक देकर कैदी जो थे जब मक्का में गए तो वहाँ जाकर उन्होंने मुसलमानों के आला इखलाक की तारीफ़ की तो बहुत सारे जो लोग जो थे वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ये थे ग़ज़वा बदर के नताइज के। ग़ज़वा बदर के बाद मुसलमानों को कौन कौन से नताइज हासिल हुए और मज़ीद हालात के लिए इसका क्या रिज़ल्ट हमारे सामने आया। तो ये हमारा ग़ज़वा बदर के नताइज का टॉपिक जो है ये यहीं पर क्लियर होता है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।